السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر وعافیت ہوں گی۔ آئیے میں آج آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 9 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے کن احادیث سبعۃ۔ انشاءاللہ 1 سے 9 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الخامسہ عشرۃ کے معنی ہوتے ہیں 15واں، یہ عدد وصف میں سے ہے۔ یوم دن، الخامسہ عشرہ کے معنی 15واں دن یعنی 15ویں تاریخ۔ شہر شہور مہینہ۔ یونیو کے معنی ہوتے ہیں جون، بولو یونیو معنی جون۔ شدید الحر کے معنی ہوتے ہیں سخت گرم۔ اتلت معنی چھٹے، اس کی جمع اتلات یا اتل۔ ابن، اس کی جمع آبا باب۔ الساعۃ الثانیہ 2 بجے، فی النہار ہے تو دن کے 2 بجے۔ الساعۃ الثانیہ فی اللیل، رات کے 2 بجے۔ تعفف یتعفف، تعفف کے معنی ہوتا ہے اف اف کرنا۔ کتنی گرمی پڑ رہی ہے، بابا بابا اف کرتے ہیں نا، جو پریشانی کی وجہ سے اوہ کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں تعفف۔ تو یہ تعفف یہ باب تفاعل سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اف اف کرتے ہیں۔ تقلب یتقلب، تقلب یہ بھی باب تفاعل سے ہے، الٹنا پلٹنا۔ یتقلبون الٹتے پلٹتے ہیں، یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فراش، اس کی جمع فروش، بستر۔ جمر کہتے ہیں چنگاری کو، ایک چنگاری کو جمرتن، اور تاکہ ہٹا دیجئے جمع کی صورت میں بن جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے الیوم، یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہے، توجہ چاہیں گے، کانا کا اسم ہے۔ الخامسہ عشرہ یہ عدد وصفی یوم کی صفت ہے، یوم کی صفت ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صفت اور موصوف کے مابین مطابقت ہوتی ہے نا، لیکن یہاں یوم کیا ہے، مرفوع ہے۔ الخامسہ عشر جو اس کی صفت ہے منصوب، ایسا کیوں؟ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں گنتی میں اصلی گنتی میں دیکھیے 11 سے لے کر کے 19 تک دونوں جز سوائے اسنا اور اسنتا کے سب مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ 11 13 14 15 سب کے مبنیات تھے۔ اسی کے ریاض کرتے ہوئے عدد وصفی کے اندر بھی کیا اس کو مبنی مانے ہیں، مبنی پر فتح مانے برابر۔ تو لفظی طور پر یہ منصوب ہے، لیکن محل اصل میں کیا ہے، یہ مرفوع ہے، کانے کے اسم کی صفت ہے۔ چلیے آگے، یہاں پہ جو یومن جو آ رہا ہے یہ کانے کی خبر ہے، توجہ چاہیں گے، کانے کی خبر ہے۔ شدید الحر، یہ شدید جو ہے یہ یوم کی کیا ہے، صفت ہے، برابر، یوم کی صفت۔ اور یوم یہاں پہ جو منصوب ہے کانا کی خبر ہے، اور کانے کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ اس کا اسم ہے، جو راجع کس کی طرف ہے، یوم کی طرف۔ الساعۃ الثانیہ، آپ گنتی گھڑی بتا سکتی ہیں، 1 بجے 2 بجے، الساعۃ الاولی 1 بجے، الساعۃ الثانیہ 2 بجے، الساعۃ الثالثہ 3 بجے۔ لیلن کر دیے رات ہو جائے گا، نہارن بول دیجیے دن ہو جائے گا۔ اسی طرح الساعۃ العاشرہ 10 بجے، الساعۃ الحادیۃ عشرۃ 11 بجے، اس طرح بول سکتی ہیں۔ فراش یہاں پہ جو مجرور ہے اعلی حرف جر کی وجہ سے، چلیے ترجمہ دیکھیے۔ جون مہینے میں سے 15واں دن، توجہ چاہیں گے، جون مہینے میں سے 15واں دن، مطلب جون مہینے کی 15ویں تاریخ، جون مہینے کی 15ویں تاریخ سخت گرمی کا دن تھا، سخت گرمی کی تاریخ تھی۔ جون مہینے کی 15واں دن یا 15ویں تاریخ کیا تھا، سخت گرمی کا دن تھا۔ وکان یوم عطلۃ، اور کوئی چھٹی کا دن تھا۔
فکان محمود و احمد و عثمان فی البیت، اس لیے محمود احمد اور عثمان گھر میں تھے. وکانوا مع ابیہم فی الساعۃ الثانیۃ فی النہار، اور وہ دن کے 2 بجے اپنے والد کے ساتھ تھے. وکانوا یتأففون من الحر، اور گرمی سے اف اف کر رہے تھے. ویتکلمون علی الفراش، اور بستر پر الٹ پلٹ کر رہے تھے. کأنہم علی الجمر، گویا کہ وہ آگ کے انگارے پہ ہو. قال محمود نے کہا یا لطیف ما اشد الحر، ما اشد الحر پڑھیں گے. یہ لطیف یہاں پہ جو مرفوع ہے، جب منادہ معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو، ایسے صورت میں مبنی پر ضمہ ہوتا ہے. یا لطیف ہو یا احمد ہو. ما اشد الحر یہ افعال تعجبات میں سے ہے. افعال تعجب کے صرف 2 صیغے ہیں، ما افعل ہو یا افعل بہ. تو ہو کی جگہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، ہر یہ ہو کے مقام پہ ہے. تو کس چیز میں گرمی کو سکتے، کیا مطلب کتنی گرمی ہے. تو یہ تو یا لطیف ما اشد الحر، لطیف بھائی کیا گرمی ہے آج، بہت ہے نا، بہت گرمی ہے. قال ابوہم سلیمان، ان کے والد سلیمان نے کہا، کیا کہا، اتعرف یا محمود. عرف یعرف عرفان کے معنی ہوتے جاننا. تعرف واحد مذکر حاضر، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو جانتا ہے. بعود یبعد بودن کے معنی دور ہونا. تبعود یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، دور ہوتا ہے یا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے. تو یہاں محمود منادہ معرفہ ہے، اس لیے کیا ہے، مبنی بر ضمہ ہے. یہ شمس یہاں پہ جو مرفوع ہے تبدو کا فاعل ہے. ارض جو من حرف جر کا کیا ہے، من حرف جر کا مجرور ہے. تو یہ پورا جملہ بننے کے بعد کیا ہو جائے گا، کم استفہامیہ کی کیا بن جائے گی، کم یہ مبتدا، اور پورا جملہ ملنے کے بعد کیا ہوا، خبر ہوگا. اب سوال ہے کیا کہ کم کی تمیز گئی کہاں، کم کی تمیز گئی کہاں. یہاں پہ پوشیدہ مان لیجئے نا، اپنا جاتا کیا ہے. تو کم بعدن کتنی دوری، سورج زمین سے دور ہوتا ہے. تو وہاں پہ تمیز کو کیا کریں گے، محذوف مان لیں گے. تو تمیز اور ممیز بننے کے بعد یہ مبتدا ہو جائے گا، اور یہ پورا جملہ کیا خبر ہو جائے گا. ترجمہ یوں، اتعرف یا محمود جانتے ہو سورج زمین سے کتنی دور ہوتا ہے، یہ کتنی دور پر ہے. لا یا ابی، محمود لا یا ابی، نہیں ابا، نہیں اے میرے ابا. ولیکن عارف انہا بعیدۃ جدا، بعید کے معنی ہوتے دور ہے، جدا معنی بہت. تو بعید یہاں پہ جو مرفوع ہے انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے، جدا جو ہے بعید کی سمجھی تاکید ہے، یہ مفعول مطلق میں سے ہے. ولیکن عارف انہا بعیدۃ جدا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بہت دور ہے. آگے دیکھیں، ستقرأ، قرأ یقرأ، قراءۃ معنی پڑھنا، یقرأ پڑھتا ہے، یہ مضارع ہے. اور آگے ستقرأ، تقرأ کے تو پڑھتا ہے، واحد مذکر حاضر مضارع کا صیغہ ہے. یہ سین جو ہے، یہ سین اور سوفا جو ہے مضارع کے اندر آپ جانتی ہیں کہ 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال کا. اگر مضارع کو خاص استقبال کے لیے کیا کرنا، خاص کرنا ہے، تو سین سوفا لانا پڑتا ہے. اس سے صرف معنوی تبدیلی ہوتی ہے، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ہاں، یہ اکثر معنی زیادہ، 90 کے معنی تو 90، توجہ چاہیں گے، 90 معنی 90، 90. ملیون بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملیون بھی پڑھ سکتے ہیں. ملیون اس کی جمع ملائن، 10 لاکھ کے عدد کا نام کیا ہے، 10 لاکھ کیا بولتے ہیں، ملیون یا ملیون. اس کی جمع ملائین آتی ہے، 10 لاکھ. میل اس کی جمع امیال، یہ کلومیٹر سے تھوڑا کچھ بڑھ کے ہوتا ہے، جیسے 8 کلومیٹر برابر 5 میل ہوتا ہے، تو کلو سے بڑھ کے ہوتا ہے. تو دیکھیے، تقرو یہ مرفوع ہے، حروف نصب جازمت سے خالی ہے، مدرسہ مجرور کی حرف جر کی وجہ سے. شمس جو منصوب ہے ان کا اسم ہے. ارض یہاں پہ جو مجرور من حرف جر کی وجہ سے اکثر یہ مفعول مطلق مانیں گے. کیا مانیں گے، مفعول مطلق مانیں گے.
جس کی وجہ سے کیا ہے یہ منصوب ہے. اور 90 جو من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اور ملیونن توجہ چاہیں گے, ملیونن یا ملیونن یہ منصوب ہے 90 کی تمیز ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ 11 سے لے کے 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے, مفرد منصوب ہوتی ہے, لہذا منصوب ہے. تو ملین کس چیز میں؟ میلوں میں سے ہے. اس کو بھی ہم کیا کریں, زائد مجرور مل کر کے اس کی تمیز ہو جائے گی. چلیے اب دیکھیے ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو. یہ 10 لاکھ ہے, اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ. 10 لاکھ کو 90 سے کیا کریں گے, ضرب کریں گے تو کتنا ہوگا؟ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ. 9 کروڑ میل, اس سے بھی زیادہ کیا ہے سورج زمین سے کیا ہے دوری پہ ہے. تو ستقرؤ فی المدرسۃ ان الشمس تبعد من الارض, تم پڑھو گے مدرسے میں کہ سورج زمین سے 9 کروڑ میل سے زیادہ دوری پر ہے. والحر کما ترى, اور گرمی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب, گرمی تو اس کا حال تو معلوم. فكيف اذا دنت الشمس حتى تكون مقدار میل. دنا یعنی دنون کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. دنت بروزن دعت, دعا دعوا دعو دعت, دنا دنوا دنو دنت, یہ ماضی واحد منصب کا صیغہ ہے. تکون کان یکون کون میں ہونا, تکو یکون ہوتا ہے, اور تکون واحد منصب کا صیغہ ہے. مقدار اس کی جمع مقادیر, یہاں پر کیا ہے مسافت کا معنی میں لے لیجیے. میل اس کی جمع امیال میل. تو شمس یہاں پہ جو مرفوع دنت کا فاعل, تکون جو منصوب ہے یہ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. یاد رکھیے حتیٰ کے بعد لام تعلیل کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مجرد کیا منصوب ہوتا ہے. مقدار جو ہے منصوب ہے, تکونوں کا کیا ہے خبر ہے, تکونوں کی خبر ہے. میل جو ہے مقدار کا مضاف الیہ ہے. تو ترجمہ دیکھیں, فکیف اذا دنت الشمس, تو کیسا ہوگا, کیا حال ہوگا جب سورج قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ 1 میل کی مقدار, یہاں تک کہ 1 میل کی مقدار سورج ہو جائے تو کیا حال ہوگا. آگے دیکھیے الیاذ باللہ وہ مت ہے یہ ابھی. الیاس ایاس کہتے ہیں آس یعوس اوسن, و ایاس کے معنی ہوتے ہیں پناہ چاہنا, پناہ لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. تو ایاز یہ مصدر ہے, الیاذ باللہ. تو ایاز جو ہے یہاں پہ مبتدا ہونے کی وجہ مرفوع ہے, جار مجرور مل کر ایاز کی خبر ہو جائے گی. متا حاضہ جو یہاں پہ ہے, حاضہ یہاں پہ اب دیکھیں متا کے معنی کب ظرفیت کے معنی پایا جا رہا ہے, تو یہ خبر ہوگا اور یہ حاضہ کیا مبتدا ہو جائے گا. تو ترجمہ ہوگا الیاذ باللہ اللہ کی پناہ, وہ متا حاضہ یا بھی ابو, یہ کب, یعنی یہ کب ہوگا. یہ بنیہ ہے, ابن اس کی اگر تصغیر لائیں گے تو بنیہ پڑھیں گے, بنی. تو تصغیر کے اندر چھوٹے پن کا معنی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پیار و محبت کا بھی معنی پایا جاتا ہے. بنیہ اے میرے لال, اے میرے لخت جگر, اے میرے دل کے ٹکڑے, اے میرے پیارے. تو یوم القیامہ قیامت کا دن, قام یقوم کے معنی اٹھنا, کھڑا ہونا, کھڑا ہونا. نہ سنے لوگ, یہ عالم اس کی جمع عالمون, مخلوق کو کہتے ہیں. تو عالمون سارے مخلوق. تو یہ یوم القیامہ اس کا یہ عطف بیان ہے. پورا توجہ چاہیں گے, یوم القیامہ کیا ہے, یہ توامی میں سے ہے, یہ کیا ہے عطف بیان مانیں گے. یا تو اس کو یوم القیامہ بدل مان لیجیے, اس کو یوم القیامہ بھی کہیے, یا اس دن جس دن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو ایک ہی چیز ہے نا. تو اس کو آپ کیا کیجیے بدل, اس کو مبدل منہ مان لیجیے, بات برابر ہو جائے گی. تو وہ ذالک یا بنی یوم القیامت, اے میرے پیارے وہ قیامت کے دن ہوگا, اس دن جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. وکیف الناس یومئذ یا ابتی, یہ ابتی ابن اخن اس سے جب اضافت کی جاتی ہے یا متکلم کی طرح کئی طرح سے پڑھتے ہیں. جیسے غلامی ہے تو غلامی, غلامی, غلام, غلاما, اس طرح پڑھتے ہیں. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں
جو ابن اخن وغیرہ کے ساتھ ابن وغیرہ کے ساتھ جو یا متکلم ہوتی ہے، جیسے ابی ہے، امی ہے، تو یا متکلم کی یا کو تا سے بدل جاتے ہیں. جیسے ابی ہے تو ابتی، کیا پڑھیں گے؟ ابی ہے تو ابتی. تو اس کا معنی ہوتے اے میرے ابا. برابر؟ آپ پریشان مت ہوئیے. تو کیف الناس یومئذ یا ابتی، اے میرے ابا، اس دن لوگ کیسے ہوں گے، کیا حال ہوگا. اب دیکھیے، قدر کے ہوتے مقدار، عرق من پسینہ، کعبن کے من ہوتے گھٹنا. تو مجھے چاہیں گے کعبن اس کی جمع اکعاب، کعبن اس کی جمع اکعاب، کعبن کی جمع اکعاب، اس کے من ہوتے گھٹنا. کعبن میں ایڑی ہوتا ہے، کعبن میں بولیے، کعبن میں ایڑی، اس کی جمع اکعاب، کعبن ایڑی اس کی جمع اکعاب. لیکن یہاں کعبن تسنیہ ہے، کعبن کعبان، دو ایڑی، کعبن کعبان دو ایڑی. لیکن حرف زر آنے کی وجہ سے کیا حالت زر ہو گیا، تو یہی کعبان کعبین ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ کعبین کی اضافت یا حاضمر کی طرف کی جائے، اس لیے نون گر گیا، کعبین. اسی طرح رکبتن میں گھٹنا، رکبتن اس کی جمع رکب، بولیے رکبتن اس کی جمع رکب. اور لیکن یہاں تسنیہ ہے، رکبتن رکبتان، حالت نصب جر میں کیا ہو جائے، رکبتین، اضافت کریں رکبتین. تو رکبتن میں گھٹنا. حقون، احقا، حقون، توجہ چاہیں گے، حقون، احقاون. اس کے مطلب کولہا یا کمر کے کہتے ہیں، کمر. اور الجم یلجم الزام کے مطلب لگام پہنانا، الجم یلجم الزام میں لگام پہنانا. تو دیکھیے، تو ناس یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ یکونو کا کیا ہے، اس میں ہے. اگر کانت تامہ مانتے ہیں تو اس کا فاعل ہو جائے گا. قدر یہاں پہ جو مجرور ہے علی حرف زر کی وجہ سے اعمال قدر کا فاعل ہے. عرق جو مجرور فی حرف زر کی وجہ سے ہے. منہم من، تو ان میں سے بعض یکونو، یہ من اس میں موصول ہے. توجہ چاہیں گے کیا ہے، اس میں موصول ہے. اس کے بعد کا جملہ یہ صلہ ہو جائے گا. تو ان میں سے بعض وہ ہے جو کیا ہوگا، پسینہ کہاں تک ہوگا، الا کعبین، کعبین کے معنی ایڑی تک، اس کے دونوں ایڑیوں تک ہوں گے. یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. منہم من، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ ہوں گے کہاں تک، وہ ہوں گے جس کے ایڑی تک، جس کے دونوں ایڑی تک ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جس کے پسینے کہاں تک ہوں گے، رکبتن میں گھٹنے تک ہوں گے، اس کے دونوں گھٹنے تک ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ کہاں ہوگا، اس کے دونوں کولہے تک، دونوں کمر تک ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُهُ الْعَرَقُ الزاما، اور ان میں سے بعض وہ ہوں گے جسے پسینہ اچھی طرح لگام پہنا دے گی. تو مطلب کیا، لگام کہاں پہنا جاتا ہے، آنکھ میں کہ سر میں، زمن پہ پہنا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جس کو پسینہ کیا ہوگا قیامت کے دن، زبان تک ہو جائے گی. برابر ہے. یہ رہا ہمارا الحمدللہ آج کا ویڈیو، قل احادیث 7 1 سے 9 تک. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.